کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہے یہ ایام مخصوص ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ARYQ TV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ماشاءاللہ ایک پوری سیریز جو ہے آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر سے لے کر آپ کی شہادت تک کے جتنے واقعات ہیں ان کو یکجا کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ سوالات اور جوابات کی صورت میں آپ تک وہ سوانح پہنچائی جائے کہ جسے پڑھنے کے لیے آج ہمارے طلبہ میں بھی وقت نہیں ہے اور ہمارے ہاں مطالعے کا ذوق بھی اب معدوم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرصورت آج انشاءاللہ بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت پر متمکن ہونے سے لے کر آپ کی شہادت اور اسباب شہادت تک ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں۔ ناظرین، جب علامہ اقبال کے اس شعر پر نظر جاتی ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جب اس شعر پر نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جتنی اندوہناک شہادتیں ہیں اور جن کو پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ شہادت سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق کو پڑھیں، شہادت سیدنا عثمان غنی کو پڑھیں، شہادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، اور اگر سری شہادت پڑھیں حضرت امام حسن کی، یا جہری شہادت پڑھیں شہدائے کربلا کی اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو آج ہم شہادت پر بات کریں گے، آپ کی خلافت سے لے کر شہادت کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علماء دین، اسکالر حضرات۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ لیاقت حسین صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں ماشاءاللہ، بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث سے حوالے دیتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ماشاءاللہ، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، دینی اور عصری علوم کا بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زئی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت اور ماشاءاللہ ایک ایسے عالم دین کہ جو بہت معتدل جواب دیتے ہیں، بہت مدلل جواب دیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبداللہ نورانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم چاہیں گے کہ آغاز کریں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات، وہ دینی خدمات جن کا ذکر ہوا گزشتہ 2 پروگرامز میں، اس حوالے سے آیا جماعت صحابہ میں جو آپ کو مقام حاصل رہا اور جماعت صحابہ میں جو ان کے لیے لوگوں کی رائے رہی وہ کیا رہی، علامہ صاحب فرمائیں گے اس حوالے سے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود تذکرہ فرمایا کہ وہ آپس کے اندر بڑے رحیم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا شفقت کا معاملہ تھا آپس کے اندر۔ رحماء بینہم، کیا بات۔ اور اشداء علی الکفار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی تعریف، ان کے اوصاف اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، جب بھی کوئی بات ہوتی، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا منظر کہ انہوں نے کوئی انانیت یا ذاتیت کے لیے کوئی کام کیا ہو، کیا بات۔ بلکہ ایک دوسرے کو بڑھ کر ایک دوسرے کی تعریف کی اور ایثار کا کام کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے، جس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم کو جب نکاح میں دیا، فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر میں ان کو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا،
اس کے جو راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم. کیا بات. یعنی یہ نہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شان بیان کی ہے، کوئی مقام بیان کیا ہے، کوئی عظمت بیان کی ہے تو اس عظمت کو، شان کو چھپا کے رکھ لیں، بلکہ ظاہر فرمایا سب کے سامنے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا. اور ایک ہی ذکر کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، سب صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیصات اور مخصوص چیزیں عطا فرمائی، منفرد مقامات عطا فرمائے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا، ہر پروگرام کے اندر ذکر ہوتا رہا، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. آپ کا ذوالنورین ہونا، اس کے بعد آپ کا کامل الحیا ہونا. جامع القرآن کا سلسلہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق نے شروع کیا، لیکن تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر رکھی ہوئی تھی، جامع القرآن بن گیا. اور پھر جو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ، مال کا مل جانا کوئی بات نہیں ہے، مال تو بڑے بڑے لوگوں کو ملا، لیکن جس انداز کے اندر خرچ کیا. دوسری جو سب سے بڑی صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے، فرماتے تھے وہ کیا منظر تھا، اس منظر کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، فرمایا وہ کیا منظر تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، جب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا اس وقت ہم رش کر رہے تھے کہ کاش یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزازات و اکرامات ایسے عطا فرمائے، اور باہم صحابہ کرام ان اعزازات کو کبھی چھپایا نہیں، بلکہ یہی چاہا کہ ظاہر ہو جائیں، اور آپس کے اندر بھی یہی ان کا محبت کے جذبات تھے. کیا کہنا. ذوالحجرتین بھی ہیں آپ، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ لشکر عسرہ کے حوالے سے جب آپ کی خدمات دیکھی جائیں تو وہ بھی ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں بڑی تنگ دستی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعا عطا فرمائی. اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، چونکہ اب ابتدائی اس پروگرام کا حصہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی یا انتخاب، سلیکشن یا الیکشن، اس صورت میں اس حوالے سے فرمائیے گا کیا رہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا کردار رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ باب ایسا ہے کہ جس میں عمرانیات کے طلباء کے لیے اور دانشوروں کے لیے اتنی جہتیں ہیں تفہیم کی کہ عہد حاضر میں بھی اگر ان کو سامنے آئیڈیل کی صورت میں رکھا جائے تو بہت سارے ہمارے جو سماجی معاملات اور سیاسی معاملات ہیں ان کا حل اس میں ملتا ہے. اس میں ایک بات میں عرض کروں، پہلی چیز کہ جب 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی، اب یہ بھی ذرا نقطہ پیش نظر رہے کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم جس کیفیت میں ہیں، اس کیفیت میں وہ چاہتے تو کسی کو نامزد کر سکتے تھے، وہ نامزدگی یقیناً حتمی ہوتی اور وہ سلیکشن کہلاتا. لیکن آپ نے 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا. پہلی یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے نہایت خوش اور راضی تھے، میں ان کا نام لے رہا ہوں، اور یہ لوگ آپس میں طے کر لیں کہ کسے امارت ملنی ہے، کسے امیر ہونا ہے. کیا بات. تو سلیکشن کی بنیادی چیز کوالیفیکیشن جسے کہتے ہیں، وہ مدون اور متعین اور مرتب کر دی گئی کہ اس لیے ان 6 کا انتخاب کیا جا رہا ہے. پہلی بات. کیا دوسری بات ذرا دیکھیے بہت باریک، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لیے کہ عبداللہ بن عمر بھی مشاورت میں شامل ہوں گے، لیکن میرے گھر میں، میرے خاندان میں امارت نہیں آئے گی، خلافت نہیں آئے گی. کیا دیکھیے کیا نازک سی بات ہے کہ باقی چیزیں آپ کو طے کرنی ہے، لیکن یہ قدغن جو ہے پیش نظر رہے کہ یہ نہیں ہونا. تیسری بات، اور وہ بہت نازک ہے، کہ کہا کہ ان دنوں میں جب کہ طے کر لو، جب تک طے نہیں کر لو امارت کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور 3 دن میں طے کر لینا ہے. ان دنوں میں جو امامت ہے وہ حضرت صہیب کرائیں گے. اب ذرا دیکھیے، اگر ایسا نہ فرماتے آپ تو ان میں سے کوئی بھی کسی وقت امامت کر سکتے تھے. امامت کرتے ہی، نماز پڑھاتے ہی طے ہو جاتا کہ کس کو مقتدر حیثیت حاصل ہے. جب تک فائنل نہ ہو جائے سلیکشن یا الیکشن، آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ حضرت صہیب. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ ان 6 میں سب سے پہلے تو طے ہو گیا کہ جی 3 رہ جائیں، ایک ایک نے ایک ایک کا نام دے دیا. جب 3 رہ گئے، ان میں ایک حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ کہا کہ نہیں، میں اپنا نام رکھتا ہوں الگ، اور اب میں طے کر لیتا ہوں اور لوگوں سے رائے لے لیتا ہوں. اس کے بعد صاحب الرائے لوگوں سے ایک ایک سے جا کے انہوں نے رائے لی. آپ مجھے بتائیے آج کے عہد میں
یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی پوری عوام کسی ایک کو منتخب کر لیں، ان کے سامنے بھی ایک پینل ہوتا ہے سلیکشن کا، وہاں لیکن اپنی طرف سے وہ آتے ہیں کہ ہمیں لے لیں، اور یہاں نامزد کیے گئے، نامزدگی کے بعد اسکروٹنی ہو گئی، اسکروٹنی میں 3 آ گئے، اور اس کے بعد ایک نے وڈرا کر کے 2 رہ گئے، اور 2 کی رائے پھر سب سے لے لی گئی، اور جب اجماع اس بات پر ہو گیا کہ نہیں حضرت عثمان غنی کو خلافت ملے گی، تو آپ نے مسجد میں واشگاف اعلان کیا اور سب سے پہلے خود بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہے، یہ پروسیس جو ہے سلیکشن اور بڑا الیکشن کا شفاف اور امتزاج ہے۔ بڑی ٹرانسپیرنسی نظر آتی ہے اس کے اندر۔ اس پہ ایک چیز ذکر کروں، چونکہ بات ہے عبداللہ نورانی صاحب گفتگو کریں گے، موقع ملے گا ان کو۔ جیسے پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت ذکر فرمایا، ایک تو جیسے حضرت نے بہت زور دیا کہ اپنے صاحبزادے کا نام بالکل باہر نکال دیا، تو یعنی اس چیز کا ایک دم بالکل قلع کما کر دیا کہ اسلام کے اندر کوئی مورثی چیز نہیں ہے کہ پدر من سلطان بود، میرا باپ بھی بادشاہ تھا میں بھی بادشاہ ہوں، کہ خود بخود میرٹ ہے، میرٹ معیار۔ ٹھیک، دوسرا صاحب الرائے ہونا، جو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بار بار جو اولی الالباب کا ذکر کیا، صاحب عقل لوگ، صاحب رائے لوگ، انہی کے مشاورت۔ دیکھیں کہ آج کیا ہے، میں کسی نظام پر تنقید نہیں کروں گا، ہمیں نظام کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر۔ آج ایک شیخ القرآن کا ووٹ بھی ہے تو وہ بھی اسی ڈبے کے اندر جائے گا۔ یہ میرے برابر میں ایک اتنے بڑے ماہر تعلیم بیٹھے ہوئے، ایک جاہل کا ووٹ ہے، ایک ناگوار کا ووٹ ہے، وہ بھی ڈبے کے اندر ادھر ہی پڑے گا، اور پروفیسر انوار احمد زئی کا ووٹ ہے وہ بھی اسی کے اندر پڑے گا۔ تو اسلام نے اس نظام، اسلام نے کہا کہ اہل الرائے اور جو صاحب عقل ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا، اس میرٹ کو اور معیار کو سامنے رکھ کر اور اس نظام کو چلایا جائے۔ آج وہ ختم ہو جائے، یا تو وراثت ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ تولا جا رہا ہے افراد کو، دونوں بربادیوں کی طرف۔ آپ نے یہ بات کہی ہے، جمہوریت وہ طرز ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ حضرت عہد عثمانی کو ہم دیکھتے ہیں تو 12 سالہ یہ ایک عرصہ ہے، 12 سال کا، اس عرصے میں آپ کی عہد کی خصوصیات ہم معلوم کرنا چاہیں گے آپ سے، اور کیا آپ نے انہی خطوط پر اپنی حکومت کو قائم رکھا کہ جو عہد سیدنا عمر فاروق میں رہے، جو قواعد و ضوابط اور جو امور سلطنت کے انجام دینے کے حوالے سے، یا یہ کہ اس میں اصلاحات کی اور اس کو جدت کی طرف لے گئے؟ کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر انتہائی نرم مزاج شخصیت کے مالک تھے، اور نرمی آپ کی سرشت میں، آپ کی فطرت میں تھی۔ آپ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گیر حاکم تھے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دستے ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طریقے پر چلوں گا، تو اس وجہ سے ان کی بیعت کی گئی، تو وہ ان کے طریقے پر چلتے رہے اور اسی طریقے کو وہ فالو کرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں اصلاحات کی گنجائش ہے، تو بعض اصلاحات انہوں نے کی، لیکن وہ اصلاحات ایسی نہیں تھی کہ جن کی وجہ سے کوئی بڑی خرابی جو ہے وہ جنم لیتی۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات سے نوازا۔ جب فتوحات کی کثرت ہو گئی اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی، اب جو ہے وہ فارغ البال لوگ ہو گئے، کسی قسم کی انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور کوئی ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے، بیت المال میں بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مال موجود تھا، تو اس وجہ سے ابتدائی 6 سال کا جو عرصہ گزرا وہ بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ گزرا، لوگ بڑے مطمئن تھے، اور بالخصوص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے جو جائز اور ناجائز ہر طرح کی خواہشات تھی ان کے اظہار کا موقع بھی ملا۔ اور پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ لوگ کہ جو لوگ جو ہے اسلام کے خلاف اپنے عزائم رکھتے تھے اور جو در پردہ جو ہے اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اس میں روڑے اٹکانے شروع کیے اور خرابیاں جنم لینے شروع۔ آپ کی اجازت سے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، مزاج کا جیسے فرق بتایا، یہ تو اتباعی مختلفتن، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ربی ہے کہ طبیعتوں کے اندر ایک اختلاف ہوتا ہے، کسی کی نرم طبیعت ہے، لیکن اصل میں وہ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلنے والا سلسلہ خلافت و امارت کا،
اسی کو آگے بڑھایا اور چلتے چلتے آپ کے مبارک دور کے اندر جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ بہت فتوحات ہوئے، اور خاص طور پر جو سمندری راستے کے اندر قبرص کے اندر حملہ کیا گیا، اسپانیہ کے اندر، اور یہاں سے چلتے چلتے جرجان تک جو سلسلہ پہنچا، یہ سارے کے سارے فتوحات اصل میں تو اس کی بنیاد رکھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دور کے اندر جیسے بحری جہاز کا ذکر کیا گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہا، لیکن اس کی اجازت مرحمت نہیں اجازت مرحمت نہیں فرمائی، لیکن آپ نے اجازت دی، آپ نے اجازت دی، اجازت دی تو یہ راستے کھلے، بالکل، اور ادھر سے مصر کے راستے سے افریقہ کو آپ نے فتح فرمایا۔ تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ صدقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے خلفاء کو جو ایک میدان دیا، اس کی پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تتمہ فرمایا اور تکمیل فرمائی، کیا بات، اور اسلامی سلطنت پھیل کر بہت آگے تک چلی گئی۔ لیکن جیسے ذکر کیا گیا کہ کچھ خبیث النفس لوگوں نے اس کے اندر سلطنت کے اندر خباثتیں پیدا کی، اور انہی کی بنیاد پر آپ کی نرمی اور آپ کا جو ایک محبت کا انداز تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلال عطا فرمایا تھا۔ دیکھیں آج بھی ان کے قوانین، ان کے عمر لاز کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی زمین پر جس انداز سے انہوں نے نظام کو نافذ فرمایا، یہ ان کی برکت تھی، اور اسی سے نظام چل سکتا ہے۔ تو نظام حکومت جو ہے یقیناً اس کے اندر دونوں چیزیں ملوز خاطر ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شفقت و محبت نظر آتی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے۔ تو تبھی جا کر یہ اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت آگے بڑھی۔ تو یقیناً آپ کے دور کے اندر افریقہ تک، اور یہ سارے کے سارے علاقے، اور جہاں سمندری بیڑے کا ذکر کیا گیا، کہ یہ سارے کے سارے فتوحات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ کیا فرمائیں گے سر اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ آپ ضرور روشنی ڈالیے گا، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت فتوحات کا دور ہے، اولیات اس میں بہت ایجادات ملتی ہیں، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، پہلی تو بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت وسعت عطا اللہ رب العزت نے فرما دی تھی، دین کو بھی اور دین کے نظام کو بھی، اور فتوحات کے تعلق سے بھی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، تاریخ کا یہ بھی ایک باب ہے کہ اس کے بعد یورش بھی ہوئی ہے، شورش بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے علاقوں کو، خاص طور سے روم کے اطراف کے علاقے جو تھے، وہ دوبارہ اس کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے رفقا کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جہاں ہم پہنچ گئے تھے اور ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اس کو واگزار کرایا، واپس لیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے بنیادی بات، ورنہ سمٹنے کی کیفیت پر آ گئے تھے لوگ، یہ سمجھنے لگے تھے۔ تو یہاں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے تاریخ کے حوالے سے کہ ایک تو واگزار، دوسری بات پھر اب وسعت کی بات ہے۔ وسعت میں تین چیزیں آتی ہیں، ایک تو فتوحات کے تعلق سے جغرافیائی حوالے سے جہاں جہاں نظام گیا وہ، دوسری بات یہ کہ مختلف ذہن، مختلف لسان لوگوں کو جب سامنے لایا گیا اور وہ آ گئے، تو اقتصاد کے اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ مطمئن تھے، متمتع تھے، لیکن اب یہاں سے ایک فکری تصادم بھی سامنے آ رہا تھا کہ ان کی رسوم، ان کے رواج، ان کے طریق الگ، ان کے اوپر منضبط کرنا اور پھر فیصلے کرنا اور قضات کا ایک نظام قائم کرنا کہ نہیں، ان کے ان رسوم کو کہ جو متصادم نہیں ہیں الگ رکھا جائے، لیکن جو متصادم ہیں وہ نہیں چلیں گے۔ یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اس میں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا، علامہ صاحب نے نہایت عمدگی سے، کہ ہم عمر لاس کی بات کرتے ہیں، دی ہنڈریڈس میں آپ دیکھیے جہاں یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سب سے پہلا ہے، ان میں تیسرے نمبر پر اور ایک ایڈیشن میں چوتھے نمبر کے اوپر حضرت عمر فاروق کا ہے، تو مدون کر دیے تھے۔ لیکن اس تدوین کے بعد تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور اس کے اوپر عمل درآمد کی، تو وہ حضرت عثمان غنی نے کیا۔ اور یہ جس طرح آپ نے ایک اولیات اور ایجادات کے حوالے سے آپ کے عہد میں جو ہوئی، جی ہاں، سب سے اہم چیز تو یہ کشتی تک نہیں تھی پہلے تو، پھر جہاز ہوئے بحری انداز میں، اور پھر بحری طریق سے جو جنگ کی حکمت عملی وضع ہوئی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعد کے جتنے بھی معاملات رہے ہیں وہ اسی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ یہ جو قسطنطنیہ اور اس کا علاقہ ہے، اس علاقے میں تو تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی کا نظام بھی اور انداز بھی وہ تھا کہ جو اس وقت کا تقاضا تھا۔ ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو عرصہ بھی کم ملا اور حالات بھی بہت مختلف تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے بعد
اس انداز سے، اس طمطراق سے، اس تنظیم سے اور اس انضباط کے ساتھ کام کرنا دشوار نظر آ رہا تھا. یہ ہمیں سب کو کوئی سوچنا چاہیے، طالب علم اس میں کوئی حلیم الطبع شخصیت چاہیے تھی، یہ بات تھی. تو یہ اللہ کی ذرا آپ قدرت دیکھیے، عنایت دیکھیے، مشیت دیکھیے کہ ایک سخت گیر نے اپنا انداز اختیار کر کے اور بہت ساری چیز دے دی. اب ایک نرم رو نے اپنا انداز اختیار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہاں کے طریقے سیاست کو آج کے پولیٹیکل سائنس میں، پولیٹیکل اکنامی کی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دلوں پر حکومت کرنے کا طریقہ ہو تو فتوحات پیچھے رہ جاتی ہیں، دلوں پر حکومت کرنا آگے بڑھ جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا. ویسا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اس پر بھی ہم آئیں گے، لیکن اسباب کیا تھے شہادت کے؟ وہ بلوائیوں کا کیا مطالبہ تھا اور کیا وجہ ہوئی، اس کے اسباب کیسے پیدا ہوئے؟ جیسے پروفیسر صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف ثقافتوں کے حامل افراد جو ہے وہ یکجا ہوئے تو ایک فطری اعتبار سے ان کے رسوم الگ الگ تھے، رسوم میں تصادم آیا اور اسلام تو اصلاح کے لیے آیا اور ان کی اصلاح ہوئی. بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذہنوں کو اس کے لیے، اس ہدایت کے لیے چنا تھا، وہ لوگ تو اس طرف راغب ہوئے، لیکن بعض ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اس اسلام کی اصلاح کو قبول بظاہر تو کر لیا کہ اسلام کی قوت اور شان و شوکت کے سامنے وہ ٹھہر نہ سکے، لیکن دلی طور پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. تو اب ان لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ موقع کی تلاش میں رہے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع میسر آئے کہ جس موقع پر ہم جو ہے وہ اپنی شکست کا بدلہ لے سکیں. تو اس کے لیے جب کبھی انہیں موقع ملتا تو وہ ان چیزوں کو جو ہے، جو دیکھتے کہ اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف افریقہ، ایک طرف مکران، ایک طرف ماوراء النہر تک، یہاں تک جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. فرد واحد جو ہے تقریباً 3 بر اعظموں بلکہ 3.5 بر اعظموں تک جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے. تو کتنا دشوار ہے سب کو عدل و انصاف فراہم کرنا، اور پھر قضات ہیں، ان کے اپنے مزاج ہیں. تو اب مختلف شکایات آتی تھی، آپ حل کرنے کی کوششیں کرتے تھے. بعض نے یہ کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہدف تنقید بنایا، لیکن جتنے الزامات تھے ان میں کوئی الزام بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا حکومت سے معزولی کا سبب بن سکتا. بعض نے یہ کہا کہ یہ اپنے اقارب کو، اعزاء کو نوازتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ نے خود تذکرہ فرمایا، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ حضرت عثمان نے تو ابتدا ہی سے، آپ غنی تھے، آپ فیاض تھے، مسلمانوں کو نوازتے رہے. مسجد نبوی کے لیے کی توسیع کے لیے آپ نے خرچہ کیا، بیر روما کو خریدا، جیسے جیش اسرا کے موقع پر، تو ہر مرحلے پر غزوہ تبوک، جیش اسرا، تو اس مرحلے پر، ہر مرحلے پر آپ نے اپنے ذاتی مال سے اسلام کو جو ہے وہ تقویت پہنچائی. تو یہاں بھی آپ اپنے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، ان کو نوازتے تھے. تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بیت المال سے نواز رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر یہ کہ آپ اپنے اقارب کو جو ہے وہ مختلف عہدوں پر وہ متمکن کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. مختلف جو کی پوسٹیں تھیں ان میں سے صرف 6 اموی افراد ایسے تھے جن کا تقرر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور باقی تقریباً 40 کے قریب افراد وہ تھے جو غیر اموی تھے. کہاں 6 افراد اور کہاں 40 اس بات کی وضاحت یہاں پر بہت ضروری تھی. سوال کے جواب میں کیا کہنا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں کی گئی کہ یوں کیا یا ویسے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملات کیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو کچھ عثمان نے کیا اگر ہمیں بھی موقع ملتا، واللہ عثمان بن عفان نے بالکل درست کیا، ہم بھی ویسے ہی کرتے جیسے انہوں نے کیا. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں، شہادت کے وقت بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، صاحب قرآن سے ایک تقرب اور ایک محبت کا تعلق، اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور محبت، اور پھر اس کی تدوین کا معاملہ اور ایک قرات پر جمع کرنے کا ایک کام، اور ایک بہت بڑا کام. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ صاحب قرآن سے بھی ایک محبت ہے، قرآن سے بھی ایک تعلق ہے؟ بالکل. جب آج بھی جب خطیب ان کا نام لیتا ہے
اور خطبے میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو جامع القرآن کامل الحیاء والایمان واہ، مجہز جیش الوسط فی رضا الرحمن سیدنا عثمان بن عفان ذکر کرتا ہے. تو جامع القرآن ان کا ہونا، اور خاص طور پہ قرآن کریم کی جو آج بھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، یہ رسم عثمانی ہے، اور خاص طور پہ اس میں پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے اندر. اور یہ بڑی خدمت ہے ان کی، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن سے محبت، اور پھر اسی قرآن کی آیت پر کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جانا. بلکہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم قریش کو جمع کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احد پر بشارت دے دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ قمیص جو اتارنے کی کوشش کریں گے، اس قمیص سے مراد قمیص خلافت ہے، فرمایا کہ اس کو تم مت اتارنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعزاز عطا فرمایا. ہمارے بھائی عبداللہ نورانی صاحب نے جیسے ذکر کیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر بنیادی طور پر ایک تو مصر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں سے شورش اٹھی، اور اس کے اندر مروان کا کردار اس خاندان کا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کا حلیم التبا ہونا. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بچوں کو آپ کی حفاظت کے لیے مامور حسنین کریمین کو مامور حسنین کریمین کو فرمایا کہ کوئی ذرا برابر ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جواب کو مکمل کر لیں گے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. آج خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. آپ کی شہادت سے قبل حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے خصوصی اقدامات فرمائے، اور حسنین کریمین کو اس بات کی ڈیوٹی آپ نے لگائی کہ ان کے دروازے پر پہرا دے. کچھ اس حوالے سے میں چاہوں گا تفصیل. میں ذکر کر رہا تھا کہ خاص طور پر ان کو معمول فرمایا کہ کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اصل میں خلافت کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، اور جس خلافت کی حفاظت کے لیے آپ معمور تھے، اسلام کے اندر کسی بھی خلیفہ نے، خلیفہ اول سے لے کے جتنے خلفائے راشدین ہیں، کسی نے بھی خلافت کو طلب نہیں کیا، خلافت مانگی نہیں. اسلام کے اندر کسی بھی منصب کو بئی معنی مانگ کر لینا یا خلافت کو مانگ کر لینا نہیں ہے. لوگوں نے منتخب کیا، آپ کے اندر اہلیت تھی، اور جیسے کہ انتخاب کا ذکر کیا گیا. اور خاص طور پہ میں نے جو ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مصائب، یہ تکالیف، یہ مشکلات تم پر آئیں گی، اور تم نے ان کے اندر صبر کرنا ہے. اور پھر شہادت کا ذکر، وہ پہاڑ والی جو روایت ہے اس کے اندر شہیدان ما علیک الا نبیون و صدیقون و شہیدان، وہ روایت موجود تھی. تو آپ بار بار یہی فرماتے تھے کہ آپ کے پاس سارے آپشنز موجود ہونے کے باوجود مختلف قبائل کھڑے ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار تھے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں. آپ فرمایا کہ میں امت کے اندر نہ انتشار چاہتا ہوں، نہ قتال چاہتا ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. میں اپنی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں، اس کے اندر کبھی بھی میرا کوئی کردار نہیں رہا ہے. خاص طور پہ مصر کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کے تعیناتی کے سلسلے میں آپ نے ہر چیز کی وضاحت فرمائی، اور محبت و پیار کے ساتھ کرتے رہے. اور اس کے اندر کچھ امر ربی بھی تھا، اور کچھ جو بلوائی اور خارجی لوگ تھے اور اس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے دوسری جگہ سے حملہ کر کے اور آپ کو شہید کیا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. سر، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ کہ ایک خلیفۃ المسلمین ہیں، بہت بڑی سلطنت کے ایک فرما رواں ہیں، پھر ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ہے، جو باغی ہیں یا بلوائی ہیں، جن کا ایک مطالبہ ہے جس کی سرکوبی کی جا سکتی تھی، لیکن آپ کا عزم و استقلال، آپ کی استقامت، آپ کا مدینۃ النبی سے ایک محبت تعلق، اور نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا جو عہد تھا کہ اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا کچھ. ایک تو ہمیں یہ بات ذرا سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ جو قرآن شریف سے، قرآن پاک سے جو تعلق ہے، اس میں ایک چیز رہ جا رہی ہے. تو میں عرض کروں کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، ان میں سے ایک آپ تھے. تو پہلی چیز بڑی عجیب یہ ہے کہ، اور اہم، کہ آپ کاتب وحی بھی تھے. بالکل بالکل. تو آپ یہاں سے شروع کیجئے نا. دیکھیے تعلق تو یہاں سے شروع ہوا قرآن پاک سے کہ کتابت بھی فرمائی، اور خوشنویسی بھی جانتے تھے، اور خوشنویس تھے، خوشنویس بھی تھے، لکھا بھی. میں وہیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو کتابت ہوتی ہے ڈکٹیشن لینا، اور پھر اس کو مظہر کے ساتھ، آرائش کے ساتھ، مرصع انداز میں پیش کرنا. تو ایک تو ڈکٹیشن لی یا یعنی کتابت ہو گئی، لیکن اس کے بعد پیش کیا. تیسری بات مدون کیا اس انداز میں جس انداز میں ابھی ذکر ہوا. اور چوتھی چیز یہ کہ پھر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہی
اللہ اکبر، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس مصحف کو دیکھا ہے اللہ اکبر، جس پر آپ کا خون آج بھی دیکھا جا سکتا ہے استنبول میں۔ تو اب یہ تعلق قیامت تک ہو گیا نا کہ جیے تو قرآن کے لیے اور شہادت پائی تو قرآن کے لیے۔ واہ واہ واہ، یہ بنیادی نکتہ کیا ہے۔ کہنا ہے، بہت اچھی ہمیں بات، یہ بہت نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا کا کردار بہت عجیب رہا ہے۔ اس نے جس طرح غلط فہمیاں پیدا کیں اس کو مٹاتے مٹاتے ہی سارا معاملہ ہو گیا، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا۔ بالکل ان سے کہا گیا، دیکھیے ایک تو انہوں نے منتخب کی حج کا وقت، سارے لوگ مدینے سے چلے گئے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا اپنے وہ لوگ کہ جو اطراف میں ہیں اور حج پر نہیں آئے ہم انہیں بھیجتے ہیں کمک کی صورت میں، یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ آپ نے کہا جنگ و جدال اور قتال میرے لیے نہیں ہوگا، میرے لیے زمین کے اوپر خون کسی کا نہیں بہے گا، کسی مسلمان کا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ کہا گیا جانے کے لیے تو آپ نے کہا میں قرب الہی اور قرب رسول کو چھوڑ کر زندہ رہنا چاہتا ہی نہیں۔ قرب الہی ہر جگہ ہے، قرب رسول بھی ہر جگہ ہے، لیکن یہ مدینہ ان کا شہر ہے اور میں ان کے شہر سے جانا نہیں چاہتا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ آپ کھڑے ہو کر چھت پر ان ساری چیزوں کو دہرا رہے ہیں کہ 40 دن ہو گئے ہیں محاصرے کو، پانی نہیں ہے تو حضرت علی پانی پہنچوا رہے ہیں۔ بالکل، ذرا یہ ایک چیز ایسی ہے تاریخ کی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وقت بہت سمجھنے کی ضرورت بالکل ہے۔ صحیح فرمایا۔ وہ پہنچا رہے ہیں، پھر آپ اور حوالے دے رہے ہیں۔ لیکن آخری بات میں عرض کروں کہ جب یہ کیفیت تھی تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ اے عثمان بن عفان، ہم تمہارے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ یہ جملہ جو تھا وہ تقویت دے رہا تھا کہ یہ، اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تاریخ اسلام جو ہے وہ ماڈل پیش کر رہی ہے۔ بالکل، یہ وہ دین نہیں ہے کہ کسی فلسفی کی کتاب میں آ گیا اور آج تک وہ ریاست نہیں بن سکی۔ یہ ریاست، یہ حکومت، یہ دین الگ نہیں ہے، فطرت کا ہے۔ تو یہ سارے کردار جو ہیں حضرت عثمان غنی سے لے کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ اصل میں کردار سازی ہو رہی ہے مشیت الہی کی طرف سے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے سر، کیا کہنا ہے، کیا فرمائیں گے صاحب؟ چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں رہنما اصول ملتے ہیں کہ جنہیں اپنا کر ہم اپنے سیرت و کردار کو بہتر کر سکیں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے سب سے امتیازی جو بات تھی وہ آپ کا باحیا باحیا تھے آپ۔ تو معاشرے میں حیا کی جو صفت ہے وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے، تو ایک تو مسلمانوں کو باحیا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ حلم، بردباری، برداشت یہ ہمارے یہاں سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں سے۔ تو اسلام نرمی کا، حلم کا، بردباری کا درس دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیسے بردباری کا مظاہرہ کیا کہ اپنی جان دے دی لیکن مسلمانوں کو باہم دست و گرباں نہیں ہونے دیا اور کسی کا خون بہانے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، تنگی ہو یا آسانی ہو، عسر ہو یا یسر ہو۔ آپ تکلیف میں تھے، مصائب میں تھے، مشکلات میں تھے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا روزہ رکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے ساتھ افطار کرنا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مشکلات آئی، ہمارے یہاں مشکلات آتی ہیں تو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے دروس اور بہت سے دروس سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ اگر مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں تو آج بھی ان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور تا قیامت ان کی ذات جو ہے وہ مصلح کی حیثیت سے موجود رہے گی۔ اللہ ان کی تربت انور پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش۔ آمین آمین۔ سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ARYQ TV نے ایک خصوصی اہتمام کیا کہ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کو مختصر انداز میں آپ جیسے ماشاءاللہ ذی علم حضرات کے ذریعے پہنچایا جائے، تو یہ اہتمام کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ابتدائی میں بڑی اچھی بات کی، میں عرض کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ یہ ARYQ TV اتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے
ایک تو یہ کہ لوگ کتاب سے دور ہو گئے، دوسری بات ہے کہ کتابی علم ذرا دشوار ہوتا ہے، مجلسی علم پھر آسان ہوتا ہے۔ آسان۔ یہ حضرت نے جو فرمایا یہ ہزار ہا کتابوں کا نچوڑ، یا آپ نے جو فرمایا یہ بے شمار کتابوں کا نچوڑ ہے۔ ہمیں یہ خیال میں رکھنا چاہیے یہ حقیقت کہ ابن رشد کا ایک قول میں عرض کر رہا ہوں۔ ابن رشد نے کہا کہ میری زندگی میں 2 ہی راتیں ایسی گزری ہیں کہ جب میں کتاب سے تعلق نہیں رکھ سکا، ایک پر میں شرمندہ ہوں، دوسرے پر نازا ہوں۔ نازا جس بات پر ہوں کہ وہ رات تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا، میں تدفین کے انتظامات میں تھا، لیکن شرمندہ اس پر ہوں کہ جس دن میری شادی ہوئی اس دن بھی مجھے کتاب سے رشتہ رکھنا چاہیے تھا کچھ وقت کے لیے۔ تو وہ عالم دیکھیے ہمارے اکابر ہیں، یہ آج کا عالم دیکھیے کتاب سے دور ہو گئے، تو یہ پروگرام اصل میں اس کتاب کی کمی کو دور کر رہا ہے۔ لائبریری میں جانے کی بجائے گھر میں لائبریری جا رہی ہے ان کے توسط سے، تو یہ بڑا کام ہے اور اس پر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا فرمائیے اللہ صاحب آخری الفاظ؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلمات کہے پروفیسر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں جامع کلمات ہیں، اور خاص طور پر حضرت نے جو ان کی شہادت کے حوالے سے اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے ذکر کیا، یہ بھی امت کے لیے پیغام ہے کہ چاہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بزرگوں نے یہی سبق سکھایا۔ مولا کائنات کی شہادت دیکھیں، آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے ان بنیادوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاں ایک تو یہ دین اور یہ ساری کی ساری چیزیں، طریقت بھی ہمارے ہاں ایک مورثی چیز بن گئی ہے کہ بس ٹھیک ہے میرا باپ بھی پیر تھا اور میں بھی پیر تھا، لیکن چاہے مولا کائنات ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب نے عمل کے ذریعے کہ قرآن سے ناطہ نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے قدموں کو اٹھانے سے ناطہ نہیں چھوڑنا ہے، اور وہ جو حضور کا فرمان ہے کہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، تو یہ اس وقت جو بے عملی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی ایک سبق دیتا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے تعلق، اس تعلق کو امت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری آپ کی جو صفات ذکر کی گئی اس کے اندر سب سے بڑی صفت آپ کی غنا ہے۔ تو مال چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ ہو، اس کی قلت و کثرت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جب انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو انسان کا مزاج ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ، میں بہت خرچہ کروں گا، صدقہ دوں گا، لیکن جب آ جاتا ہے تو انسان بخیل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال بھی عطا فرمایا، اس مال کو پھر اللہ کے نام پر آپ نے خرچ کیا، تو یہ بھی مالداروں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تمہیں خدا دے، اور پھر ایسے مصارف مخلوق خدا کے خدمت کے مصارف کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ آج میں ایک کہوں گا کہ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے اندر جب بہت خرچ کیا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، تو ہمارے کچھ حضرات اس کو کور دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں یہ ان کا سٹیٹس ہے، یہ ان کی ایلیٹ کلاس ہے۔ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلاس نہیں تھا؟ ان کو اللہ نے کتنا غنی کیا، لیکن آپ ان کی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کے جتنے کے سارے معاملات تھے ان کو دیکھیں آپ، تو اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ معاشرے کے وہ طبقات، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی حضرات کی آمد کا، بہت خوبصورت انداز میں آپ تینوں حضرات نے ماشاءاللہ ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تینوں پروگرامز جو ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے ہوں گے، اور سوانح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یقیناً آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ منصور بہت کچھ پیش کیا گیا، فضائل، مناقب، شمائل اور خصائل آپ کے بیان کیے گئے ان تینوں پروگرامز میں۔ میں چاہوں گا کہ منظوم خراج عقیدت بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ چونکہ آپ کا مدفن جو ہے وہ جنت البقیع ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ہے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ ظاہری زندگی میں بھی حاضر رہے، اور آج بھی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں یعنی کہ جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ ہم اس کے ساتھ ہی یہ چند اشعار میں پیش کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا کہ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا، ذوالنور صحابہ میں فقط ذات ہے ان کی، ذوالنور صحابہ میں فقط ذات ہے ان کی، ہے راز یہی حرمت عثمان غنی کا، ہے راز یہی حرمت عثمان غنی کا، تھے جود و سخا میں بھی وہ مشہور زمانہ، تھے جود و سخا میں بھی وہ مشہور زمانہ، چرچا تھا اگر دولت عثمان غنی کا، چرچا تھا اگر دولت عثمان غنی کا، ایک لہجہ قرات پہ ہیں قرآن کے جامع،
ایک لہجہ قرات پہ ہیں، قرآن کے جامع اعزاز ہے یہ حضرت عثمان غنی کا، اعزاز ہے یہ حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عبدالرشید خان وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں نے پیش کیے۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی۔ روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔